الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صاد کی آیت نمبر 42 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں سے آزمایا۔ ان کا مال اور مویشی ختم ہو گئے، ان کے بیٹے فوت ہو گئے اور خود بھی وہ بہت سی بیماریوں کے اندر مبتلا رہے، پورا بدن درد تکلیف اور مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے، مشقت پہنچائی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ مجھ پر کرم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے مرض سے شفا دینے کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کے بارے میں حکم دیا کہ یہاں پر اپنا پاؤں مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب وہاں پر پاؤں مارا تو وہاں سے ٹھنڈا پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چشمے سے تم نے نہانا ہے اور اس کا پانی پینا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا، اس سے غسل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام امراض کو دور کر دیا، آپ کو شفا عطا فرما دی، آپ صحت یاب ہو گئے۔ تو یہ آپ کی شفا یابی کی صورت ہوئی۔ اب آپ کا جو مال ختم ہو گیا تھا، جو آپ کی اولاد چھت کے گرنے سے ختم ہو گئی تھی، فوت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اپنی رحمت فرمانے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں جو ان کے بیٹے فوت ہو گئے تھے انہیں بھی زندہ کر دیا اور اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، یہ صبر کا صلہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام پر تو ہماری رحمت تھی، رحمتم منا، اور اس کے ساتھ یہ عقل والوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر والوں کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے، آخرت کا اجر بے حساب تو ان کو عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ کا بیان ہے اور یہ واقعہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ اس واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک قسم پوری کرنے کا حکم دیا کہ آپ اپنی قسم کس طرح پوری کرو۔ واقعہ کا شان نزول کیا ہے، پہلے آیت اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو اور اسے اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے
اس کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ کس اعتبار سے ہوا، وہ یوں ہے، مفسرین نے مختلف اس کی توجیحات بیان کی ہے، ان میں سے ایک توجیح میں عرض کرتا ہوں، یہ اسے بھی مفسرین نے بیان کیا ہے اور وہ ایک سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو لوگ آپ سے آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے، حتیٰ کہ تمام کے تمام لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ صرف ایک ذات تھی جس نے شروع سے لے کر آخر تک شفا یاب ہونے تک حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور وہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ انہوں نے دکھ میں، غم میں، پریشانی میں، مصیبت میں، ہر حال میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا، جیسا کہ فرما بردار، نیک اور اچھی بیویوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی، مصیبت اور پریشانی کے اندر وہ ساتھ دیتی، ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اس کی ہمت بندھاتی ہیں، اسے حوصلہ دیتی ہیں، اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے کے مشکل سے گزار دیتی ہیں۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ تھی جنہوں نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ کسی کام سے تشریف لے گئی اور واپسی کے اندر انہیں دیر ہو گئی۔ جب دیر ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جلال آ گیا، آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کو 100 ضربے ماروں گا، 100 ضربے ماروں گا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ واپس تشریف لائیں تو ان کا دیر کر دینا بھی کسی معقول وجہ سے تھا، لیکن تھی آپ کی فرما بردار، آپ کا ساتھ دینے والی۔ اب جب حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے، صحت مند ہو گئے، اب آپ کو اپنی قسم کی فکر ہوئی کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اپنی بیوی کو 100 ضربے ماروں گا، اب میں اس کو کیسے پوری کروں؟ جس بیوی نے اتنا ساتھ دیا اس کو کیسے ماروں؟ لیکن دوسری طرف قسم کھائی ہوئی ہے تو اسے بھی پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کا ایک حل بیان فرمایا۔ وہ حل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لو، اس جھاڑو کے اندر 100 تنکے ہوں، جو جیسے جھاڑو بنتا ہے اس میں تنکے ہوتے ہیں، تو ایک جھاڑو لو جو 100 تنکوں پر مشتمل ہو، اس 100 تنکوں والے جھاڑو سے اپنی بیوی کو ایک ضرب مارو تو یہ 100 ضرب لگانے کے برابر ہو جائے گا۔ اس طرح تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، اور یہ جو تمہیں خیال ہے کہ بیوی کو تکلیف نہ دو، اس نے تو اتنا ساتھ دیا، وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایوب علیہ السلام کے سارے واقعات کے اعتبار سے ارشاد فرماتا ہے، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ اس واقعہ سے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی قسم کا ایک حل ارشاد فرمایا، اور جو حل بیان فرمایا وہ ہے جسے فقہی اصطلاح میں حیلہ کہا جاتا ہے، کہ جو اصل شے ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن اس کو اس انداز کے اندر تبدیل کر دیا جائے کہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا مقصد جو حاصل کرنا ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو اسے شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اسے حیلہ کہتے ہیں۔ جو درست حیلے ہیں، صحیح مقصد کے لیے حیلے ہیں، وہ جائز ہیں، ان میں شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے کثیر تعداد کے اندر بہت ساری چیزوں کے حیلے بیان کیے۔ وہ حیلہ جو کسی کا حق مارنے کے لیے ہو، جو کسی کا حق باطل کرنے کے لیے ہو، جو باطل کو حق بنانے کے لیے ہو، ایسے ہیلے ناجائز ہیں، ایسے ہیلے حرام ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جنہیں ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا، تو انہوں نے پہلے سے نالیاں بنا لی، ہفتے والے دن وہ نالیاں بنا لیتے اور گڑھے کھود لیتے، مچھلیاں اس کے اندر پھنس جاتی، اتوار کو شکار کر لیتے۔ تو یہ کیا تھا؟ حکم الہی کو بدلنا تھا کہ جب گڑھوں میں پھنسا دیا تو شکار تو کر لیا ایک قسم کا۔ تو وہ ہیلہ باطل تھا، جو حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہو وہ ہیلہ حرام، اور اس کے اوپر ان پر عذاب آیا۔ لیکن جو ہیلہ
کسی مقصد صحیح کے لیے ہو اس ہیلے میں کوئی حرج نہیں. جیسے یہی ہیلا آپ کے سامنے ہے کہ اب اگر مثال کے طور پہ 100 ڈنڈے مارنے کی بات کی تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ ایک چھڑی کے ساتھ جو ہے نا وہ 100 ضربے لگائی جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل بتا دیا کہ ایک جھاڑو لو 100 تنکوں پر مشتمل ہو, ایک ضرب لگاؤ گے 100 کی ضرب قرار پائے گی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث مبارک ہے, ایک نہیں متعدد ہے, ایک ذکر کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کردہ باندی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. ایک مرتبہ ان کو کسی نے گوشت صدقہ دیا, وہ گوشت پکا رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا پک رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ گوشت ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تناول فرمانے کا, کھانے کا آپ نے خواہش ظاہر فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو صدقہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے, تحائف آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے, ہدیہ پیش کیا جاتا تھا, آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے یا اس کو لے لیتے تھے, لیکن صدقہ نہیں. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ تو صدقہ ہے. فرمایا کہ تمہارے لیے صدقہ ہے, ہمارے لیے ہدیہ ہے. یعنی جب کسی نے تمہیں دیا تو صدقہ دیا, لیکن جب تم مالک ہو گئی تو مالک ہونے کے بعد اگر تم ہمیں دو گی تو یہ تحفہ ہوگا, یہ ہبہ ہوگا, یہ ہدیہ ہوگا. تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی وہی ہیلے کا معنی پایا جا رہا ہے کہ فی نفسی ہی وہ صدقہ تھا, لیکن جب ملک بدلی حکم بدلا, اب اس کے اعتبار سے اس کے کھانے کے اندر کوئی حرج نہیں, اب وہ صدقہ باقی نہ تحفہ ہو گیا. تو اب اس کی مثال ہم ایک جنرل دیکھیں کہ حکم شرعی یا مقصد شرعی کو باطل کرنے کے لیے یا پھر اس کو کسی صحیح مقصد میں استعمال کرنے کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہیلا کرتا ہے, اپنی زکوٰۃ کسی غریب کو دی اور کہا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں, قبضہ کرنے کے بعد دوبارہ مجھے ہی تحفہ دے دینا. اب زکوٰۃ دی, غریب نے قبضہ کیا, ادا ہو گئی, اس نے واپس اسی کو تحفہ دے دیا, یہ اس نے ہیلا کیا. لیکن یہ ہیلا کرنا ناجائز ہے, یہ ہیلا کرنا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنا مال کسی غریب کو دے دے, یہ نہیں ہے کہ گما پھرا کے خود ہی واپس لے لے. تو یہ ہیلا مقاصد شرع کو باطل کرنے کے لیے ان کے برخلاف ہے, یہ ہیلا جائز نہیں. لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی مسجد ہے, مسجد کی لوگوں کے اندر تعمیر کرنے کی سخت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, اب کسی شخص کے پاس زکوٰۃ ہے, وہ کسی غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے, جس غریب کو زکوٰۃ دی وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد اپنی طرف سے مسجد میں خرچ کر دیتا ہے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہاں اس نے کسی مقصد شرعی کو باطل نہیں کیا, بلکہ فقیر کو دیا, زکوٰۃ ادا ہو گئی. فقیر نے آگے مسجد میں خرچ کر دیا تو وہ بھی مقصد پورا ہو گیا, کیونکہ ڈائریکٹ مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ کسی فقیر شرعی کو اس کا مالک بنانا ہوتا ہے. اب فقیر کو دی, فقیر نے آگے مسجد میں خرچ کر دی, مدرسے میں دے دی. اب یہاں پر جو آگے مقصد ہے وہ کیا ہے؟ مقصد صحیح ہے, وہ مقصد شرعی ہے, وہ ایک اچھا مقصد ہے. تو یوں اگر دی جائے تو یہ ہیلا اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو ہیلے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صحیح ہے یا مقصد باطل ہے؟ اگر مقصد باطل ہوگا تو وہ ہیلا ناجائز ہوگا, مقصد صحیح ہوگا تو ہیلا درست ہو جائے گا. یہ میں نے اجمالی الفاظ استعمال کر دیے. اب اس کے اوپر ہر بندہ اپنی صورتوں کو خود نہ نکالے, کیونکہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے کسی بھی شے کے اندر اگر کوئی ہیلے کی صورت اختیار کرنی ہو تو جو سنی علماء کرام ہیں, مفتیان کرام ہیں, خاص طور پہ جن کا فتوے کے اندر جن کی نظر ہے, ان کے مشورے اور ان سے پوچھ کر ہی عمل کرے. اپنے طور پہ عمل کریں گے تو غلطی ہو سکتی ہے. اس کے بعد اب یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو گیا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا. ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اور ہمارے بندوں ابراہیم
اور इसहाक और याकूब को याद करो, जो कुव्वत वाले और समझ रखने वाले थे, जो कुव्वत वाले और समझ रखने वाले थे। बेशक हमने उन्हें एक खरी बात से चुन लिया, वो उस आखिरत के घर की याद है, और बेशक वो हमारे नज़दीक बेहतरीन चुने हुए बंदों में से हैं। वज़कुर इस्माईला वल यसा वज़ल किफ्ल व कुल्लुम मिनल अखयार, और इस्माईल और यसा और ज़ुल किफ्ल को याद करो, और सब बेहतरीन लोग हैं, सब बेहतरीन लोग हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें बयान करने की हैं, चंद एक उनमें से अर्ज़ करता हूँ। अब आप गौर करें, इससे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, उससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, उससे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। अल्लाह ताला ने सबको फरमाया याद करो, किसी का बयान किया, किसी के साथ बाकायदा कहा वज़कुर अब्दना अय्यूब, और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। यहाँ फरमाया हमारे बंदे इब्राहीम, इसहाक और याकूब को याद करो। उसके बाद फिर मज़ीद फरमाया कि इस्माईल को याद करो, यसा को याद करो, ज़ुल्किफ्ल को याद करो। इसका मतलब ये हुआ कि नबियों को याद करना खुदा का हुक्म है। देखने यहाँ पर आयत के अंदर क्या है, वज़कुर, और याद कर अय्यूब अलैहिस्सलाम को, याद कर इब्राहीम को, इसहाक को, इस्माईल को, यसा को, ज़ुल्किफ्ल को, याद कर याकूब को। इससे पता चला कि अल्लाह के नबियों को याद करना खुदा का हुक्म है, कुरान का हुक्म है। अब आप गौर कर लें कि जब अल्लाह ताला के इन प्यारे पैगंबरों को याद करना खुदा का हुक्म है, तो जो इन सारे नबियों के नबी, सारे नबियों के आका, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, उनको याद करने का हुक्म कितना होगा, और होगा या नहीं होगा? यकीनन होगा, इनसे भी ज़्यादा होगा। तो हम जब मिलाद मनाते हैं, जब हम महफ़िल मेराज करते हैं, जब हम जुलूसे मिलाद निकालते हैं, तो ये सब क्या होता है? ये अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करना होता है, ये अल्लाह ताला के नबी को याद करना होता है। तो नबियों को याद करने का अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है। इसलिए जो भी सूरत हो, जो जायज़ सूरत हो, और शरई हुदूद के अंदर जहाँ पर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, वो कुरान की इन्हीं नुसूस के तहत आती है, इन्हीं दलाइल के तहत आती है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद करना ये हुक्म इलाही पर अमल करने ही की सूरत बनती है। अब इसके साथ यहाँ पर जो मज़ीद बातें इरशाद फरमाए इन बंदों को याद करो, उलिल ऐदी वल अबसार, कुव्वत वाले थे और समझ वाले थे। कुव्वत क्या थी इनकी, कि ये हमारी इबादत के अंदर कुव्वत वाले थे, अपने हिम्मत और हौसले के एतबार से कुव्वत वाले थे, और दीन की समझ रखने वाले थे, हकीकी समझ, जो दीन की समझ होती है वो रखने वाले थे। अब मज़ीद फरमाया कि हमने इन्हें एक खरी बात के साथ चुन लिया, बिखालिसतिन, एक खालिस बात के साथ चुन लिया, यानी अल्लाह ताला ने इन्हें वो शरफ अता फरमाया, वो ख़ास खूबी अता फरमाई। वो ख़ास खूबी क्या है? इरशाद फरमाया ज़िक्रुद्दार, आखिरत के घर की याद, क़यामत की याद, आखिरत की याद, अगले जहान की याद। ये एक ख़ास खूबी है कि क़यामत को याद किया जाए, आखिरत को याद किया जाए, अगली ज़िंदगी को याद किया जाए। फरमाया हमने अपने इन बंदों को एक खरी बात के साथ चुन लिया जो आखिरत की याद है। फिर फरमाया और ये सब हमारे नज़दीक चुने हुए बेहतरीन बंदे हैं, मुस्तफ़ीन, चुने हुए अखयार, बेहतरीन बंदे हैं। तो यहाँ पर कई एक चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं। पहली बात तो वही जो मैंने अर्ज़ की है कि अल्लाह ताला के नबियों का अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करना ये अल्लाह ताला को महबूब है, अल्लाह ताला को पसंदीदा है। दूसरी बात, इनको याद करने का मकसद क्या है? याद करने के बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, लेकिन दो मकसद हमेशा अपने ज़हन में रखें। नंबर एक, इनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार। हम ईद उल अज़हा के दिन आते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। हम दरसे कुरान सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह के नबियों को याद करते हैं। तो इनको याद करने का मकसद
ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار. اور یہ جو نبیوں سے محبت ہے یہ بڑی عظیم نیکی ہے، یہ بہت عظیم نیکی ہے. یہ عام عبادتوں سے بڑھ کر ہے، یہ نمازوں سے بڑھ کر ہے، یہ روزوں سے بڑھ کر ہے. نماز فرض، روزے فرض سب ادا کرنے کا حکم اور ضرور ادا کرنے چاہیے، لیکن جو اللہ کے پیاروں کی محبت ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر عظیم نیکی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا. دنیا میں جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے ان سارے نبیوں کو، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ہارون علیہم الصلاۃ والسلام، اور خصوصاً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم انہی کے قدموں کے اندر اٹھائے جائیں. تو ان کے ذکر کا ایک مقصد ان کے ساتھ محبت کا اظہار، اور دوسرا بڑا ہی اہم مقصد یہ ہے کہ ان کی سیرت ہم پڑھیں، ان کے اخلاق، ان کے احوال، ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کے اعمال صالحہ، ان کی نیکیاں، ان کا خدا کی طرف رجوع کرنا، ان کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ان کا خدا پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، مصیبت میں صبر کرنا. یہ ہم سارے واقعات پڑھیں تاکہ یہی اوصاف ہم اپنی زندگی کے اندر پیدا کر سکیں. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مبارک تذکروں کو پڑھنے کا، سننے کا، بیان کرنے کا مقصد، ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے اوصاف کو اپنائیں. ہم جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، رجوع کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو ہم بھی توبہ کریں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح قربانیاں دی، بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا تو بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، آگ میں ڈالے گئے تو صبر کیا، وطن سے ہجرت کرنی پڑی تو صبر کیا، قوم کے سامنے کھڑا ہونا پڑا تو صبر کیا. تو ہم اس اسوہ حسنہ کو اپنائیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، پھر بھی خدا کے فرما بردار تھے، پھر بھی اواب تھے، پھر بھی رجوع کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر مال دے، اقتدار دے، حکومت دے، ہم خدا کے بندے بن کے رہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ مصیبت آئی، مصائب آئے، آلام کے پہاڑ ان کے اوپر آ گئے. اگر ہم پہ مصیبت آئے تو ہم ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، سیرت اور مبارک زندگی جو اول تا آخر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم اسے پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو یاد کرنے کا ایک بڑا بنیادی مقصد ان کی سیرتوں کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا بھی ہوتا ہے. یہاں پر پھر ایک اور خوبی جو یہاں پر بیان کی، فرمایا کہ ہم نے ان نبیوں کو جن کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا ایک خالص بات کے ساتھ چن لیا، ایک کھری بات کے ساتھ چن لیا. وہ کھری بات کیا ہے؟ فرمایا آخرت کے گھر کی یاد ہے. تو پتہ چلا کہ آخرت کے گھر کو یعنی قیامت کو، جنت کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ ہے. یہ عظیم وصف ہے، یہ کمال ہے، یہ خدا کی عطا کردہ خوبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے. دنیا کے اندر مگن ہو جانا یہ کوئی خوبی نہیں. آخرت کی یاد بڑی سعادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور آخرت کی یاد جس کے دل میں رہتی ہے وہ دنیا میں تھوڑے میں بھی کنات کر لیتا ہے. وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کے رہتا ہے. تو آخرت کی یاد بڑی عظیم شے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا آخرت کو یاد کرتے تھے، صحابہ کرام کو کتنا آپ نے آخرت کا فکر دیا، آخرت کا ان کے سامنے واقعات بیان کیے. سلف صالحین کے واقعات پڑھ لے، حالات پڑھ لے، قیامت کا تذکرہ، قیامت کی یاد، خدا کی بارگاہ میں پیشی کا خوف، یہ ان کی زندگی کا یوں کہہ لیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا یہ چیزیں. تو آخرت کی یاد بڑی عظیم شے ہے. آخرت کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہمارے اعمال کے اندر سدھار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر یہاں پر آیات کے اندر حضرت یسع کا تذکرہ ہے. حضرت یسع علیہ صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. اور حضرت الیاس علیہ صلاۃ والسلام نے انہیں بنی اسرائیل کے اندر اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا. تو حضرت یسع علیہ صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی. ایک اور نام یہاں پر حضرت ذوالکفل کا ہے. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، لیکن
جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو یہاں پر نبیوں ہی کی کیٹیگری کے اندر اور اسی تقسیم کے اندر ان کا بھی ذکر ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کر دیا، صالحین ہیں، اخیار ہیں، مصطفین ہیں، چنے ہوئے ہیں، بہترین ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، خدا کے چنے ہوئے بندے، پہلے تو اس کا تذکرہ ہوگا۔ اب متقیوں کے لیے کہ اگر عام جو امتی ہیں اگر وہ بھی متقی بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اچھے ٹھکانے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ اگلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلسل بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندهم قاصرات الطرف اطراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد۔ بسنے کے باغات ہیں، اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ بسنے کے باغات ہیں جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان باغوں میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان باغوں میں وہ بہت سے پھل میوے اور شراب مانگیں گے، اور ان جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ ہے جس کا تمہیں حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کے لیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ ہے اچھا ٹھکانہ جس کے چند اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائے، ورنہ جنت کی حقیقت وہ ہے کہ جو نہ ہماری آنکھوں نے دیکھی، نہ ہمارے کانوں نے سنی، نہ ہمارے دل پر اس کا صحیح پورا تصور گزرا۔ جنت کی نعمتیں وہ ہیں۔ یہاں جتنا بیان کیا وہ یہ ہے کہ بسنے کے رہنے کے باغات ہیں۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے اکرام کے لیے، ان کی تکریم کے لیے فرشتے جو ہے وہاں پر موجود ہوں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے اور جنت میں ان کو داخل کریں گے۔ پھر جنت کے اندر تکیے لگائے ہوئے بڑے مزے سے بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے، ایک بندہ جیسے بڑے تنعم کے اندر، آسائش کے اندر اور بڑے مزے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، بڑا ایزی ہو کے بیٹھتا ہے، کمفرٹیبل ہوتا ہے، اس طرح جنت کے اندر تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر جنت کے اندر پھل میوے اور شراب مانگیں گے، پھل میووں کا مطالبہ ہوگا، خدام ہوں گے، غلمان ہوں گے، اشارہ کریں گے تو خدام پھل میوے آگے رکھ دیں گے، کھانا رکھیں گے، شراب منگوائیں گے تو شراب سامنے آ جائے گی، ہر چیز شراب کے دور ان پہ چل رہے ہوں گے، محفل جمی ہوگی، غلمان ان کو شراب کے جام پیش کر رہے ہوں گے۔ پھر ان کے پاس نگاہوں کو نیچی رکھنے والی بیویاں ہوں گی۔ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ نگاہیں نیچی رکھنے والی، یعنی حیادار ہوں گی، بے حیا نہیں ہوں گی۔ عورتیں نگاہ اٹھا کے ادھر جا رہی ادھر جا رہی، بازار میں ہر ایک کو دیکھتی جا رہی، غیر مردوں کے چہروں پہ نگاہ ڈالتی ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ جنتی عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے وصف بیان فرمایا، نگاہوں کو نیچی رکھنے والی، یہ جنتیوں اور جنتی عورتوں کا وصف ہے۔ تو جو دنیا کے اندر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے گا، رکھے گی، اللہ تعالیٰ اسے وہیں پہنچائے گا کہ جہاں پر نگاہیں نیچی رکھنے والی ہیں۔ تو نگاہوں کی حفاظت بڑی عظیم شے ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم عمر بیویاں ہوں گی، برابر عمر کی، عمروں کا فرق نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ ہے وہ جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن حساب ہونا ہے اس دن تمہیں یہ ملنا ہے، اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ایمان ہوگا، صحیح ایمان ہوگا اور اچھے عمل ہوں گے تو یہ ہیں نعمتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا پھر یہ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا رزق ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہونا۔ دنیا کے اندر تو ہے کہ دنیا کے اندر تو رزق ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات آدمی کماتا رہتا ہے، آئندہ کی فکر، آئندہ کی فکر، کروڑوں کما کے بھی اسے صبر نہیں آتا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے چوری ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس پہ قبضہ کر لے۔ تو دنیا میں ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپیہ بھی ہو، چوری بھی ہو سکتا ہے، ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے، دوسرا آدمی اس پہ قبضہ بھی کر سکتا ہے، بندہ ہی مر سکتا ہے، تو رزق اس کا ختم دنیا سے۔ لیکن یہ جو آخرت کا رزق ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رزق عطا فرمائے گا۔ یہ ہے آخرت کا گھر۔ اب یہ جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی سرکشی کرنے والوں کی سزا بھی بیان کرتا ہے۔ اوپر تو ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے مد مقابل طاغین، سرکش لوگ، کافر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ۔ یہ ہے جو سابقہ بیان ہوا، یہ ہے یعنی نیکوں کے لیے، اور بے شک سرکشی کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے۔ وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم ہے جس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ ان کے لیے یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے، تو وہ اسے چکھیں، اور اسی طرح کے اور ملتے جلتے عذاب ہوں گے۔ یہ جہنمیوں کے لیے ان کا رہنا عذاب میں، ان کا کھانا عذاب، ان کا پینا عذاب، ان کے اس سے ہٹ کر ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوں گے، مختلف طرح کے ملتے جلتے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اسی طرح کے اور بہت سارے عذاب ہوں گے جو ان کو دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں وہ پہلے متقین کے گروہ میں شامل فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، ہم نیکیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے۔ اب اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ہوا، تو اب جہنم میں جب داخل ہوں گے، جنتیوں کے لیے فرمایا تھا ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اب جہنمیوں کے لیے کیا ہے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ ارشاد فرماتا ہے ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار۔ ان سے کہا جائے گا اے کافروں کے سرداروں، یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں دھسی جا رہی ہے۔ تو وہ کافر سردار اپنے پیروکاروں کے بارے میں کہیں گے، متبعین کے بارے میں، کہ ان کو کھلی جگہ نہ ملے، بے شک یہ آگ میں داخل ہو رہے۔ یہ سن کر پیروکار کہیں گے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملے، تم ہی یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی پہلے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں پہلے وہ جائیں گے جہنم میں، جو سردار تھے جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا پہلے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے جو ان کی پیروی کرنے والے تھے وہ جا رہے ہوں گے۔ تو اب وہ جو پہلے ہوں گے ان سے کہا جائے گا، جہنم کے جو داروغے ہیں، فرشتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ ہی جہنم میں دسی جا رہی ہے۔ تو وہ جو پہلے اندر گئے کافر سردار، وہ کہیں گے ان کو کوئی مرحبا نہیں، کوئی ان کو کھلی جگہ نہ ملے، بے شک یہ آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ بولیں گے ٹھیک ہے ہمارا بیڑا غرق ہوا تو ان کا بھی ہو رہا ہے ساتھ، لیکن وہ جو پیچھے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ تمہیں مرحبا نہیں، تمہیں کو کھلی جگہ نہ ملے، تم یہ مصیبت ہمارے آگے لائے، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نے یہ سارا کچھ کیا، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی نا اتفاقی اور لڑائی جہنمی جہنم میں داخل ہوتے ہوئے بھی کر رہے ہوں گے۔ تو نا اتفاقی اور جو لڑائی ہے یہ جہنمیوں کا وصف ہے۔ اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، جہاں شریعت نے اس کا حکم دیا، جہاں شریعت کا حکم اس سے ہٹ کر ہے تو جیسا شریعت کا حکم اس کے مطابق، لیکن عمومی طور پہ نا اتفاقی جو ہے وہ جہنمیوں کی، اور جنتی جنت کے اندر اتفاق سے بیٹھے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، اپنی موج مستی میں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ پیروکار جو ہیں، متبعین جو ہیں، وہ سرداروں کے خلاف بد دعا کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ پیروی کرنے والے کہیں گے اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دگنا عذاب بڑھا۔ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمیں اس عذاب میں لے کے آئے انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ یہ ہے دنیا کے اندر
जो पैरवी करने वाले हाथ बांधते थे, बड़ी इज्जत करते थे, सरदार जी और चीफ और लीडर और बॉस और पता नहीं क्या क्या कहते थे, वहाँ बोलेंगे कि या अल्लाह इनको दुगना अज़ाब दे, इन्होंने हमारा भी सत्यानाश किया, इन्होंने हमें जहन्नम के अंदर पहुंचा दिया और हमें इस मुसीबत के अंदर गिरफ्तार किया। अब ये तो जहन्नमियों का आपस का मामला। अब उसके साथ एक और मामला होगा, वो भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार अत्तखज़नाहुम सिखरिजन अम ज़ागत अन्हुमुल अबसार। और दोज़खी आपस में कहेंगे, हमें क्या हुआ कि हम जहन्नम में उन मुसलमान मर्दों को नहीं देख रहे जिन्हें हम दुनिया में बदतरीन लोगों में शुमार करते थे। क्या हमने उन्हें ऐसे ही हंसी बना लिया था या आंखें उनकी तरफ से फिर गई थी? ये जहन्नमियों की जहन्नम में एक और बात होगी। जहन्नम में आपस में बात करेंगे, यानी वो दुनिया में जो मुसलमान थे, गरीब गुरबा, जिन्होंने नबी का कलिमा पढ़ा था, मुसलमान हो गए थे और हम उनको हकीर समझते थे कि ये घटिया लोगों ने कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अगर इस्लाम को अच्छी चीज़ होता तो सबसे पहले हम ना कबूल करते। तो हम इस्लाम कबूल करने वालों को, दीन कबूल करने वालों का मजाक उड़ाते थे, उन गरीबों के साथ तमस्खुर करते थे, उनके साथ इस्तेज़ा करते थे, उनको हम अपने घटिया और माअल्लाह कमतर लोग समझते थे। आज जहन्नम में नजर नहीं आ रहे, आज जहन्नम में नजर नहीं आ रहे, तो क्या हमने उन्हें दुनिया के अंदर ऐसे ही हंसी मजाक बना लिया था या आंखें उनकी तरफ से फिर गई थी? यानी अब या तो वो इधर ही हैं जहन्नम में, लेकिन हैं कहीं और, हमें नजर नहीं आ रहे, उनसे आंखें फिरी हुई हैं जहन्नम में, नजर नहीं आ रहे, और या फिर जो हमने दुनिया में उनको मजाक बनाया था वो गलत था और वो सही थे, हम गलत थे, वो सही थे, हम गलत थे, हम तो यहां पहुंच गए, वो जन्नत में पहुंच गए। तो ये आपस के अंदर बातें करेंगे। तो ये कुफार का वतीरा रहा कि गरीब मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में इब्तिदा में अक्सरियत गरीबों की थी। इब्तिदा में क्या, बाद में भी गरीब ही ज्यादा मुसलमान थे, लेकिन इब्तिदा में तो बहुत ही ज्यादा अक्सरियत गरीबों की थी। हजरत बिलाल हबशी, हजरत सुहैब रूमी, हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत सुमैया, हजरत खुबैब और जो दीगर सहाबाई किराम थे, ये सारे गरीब थे। काफिर उनका मजाक उड़ाते थे, तो ये गरीब, ये मुसलमान हुए लो जी देखें, मजाक उड़ाते थे। बल्कि बाद औक़ात तो यहाँ तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हम आपके पास आकर आपकी बात सुनने को तैयार हैं, शर्त यह है ये गरीब ना आपके पास बैठे हों, इन गरीबों को हटाएं तब आपके पास आएंगे। इतनी हकारत। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, इनको अपने आप से दूर नहीं करना। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा, कि ए महबूब इनके साथ ठहरो, इन गरीबों के साथ जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, इबादत करते हैं, उसकी रज़ा के तलबगार हैं। तो कुफार दुनिया में मुसलमानों को हकीर समझते थे। अब जब जहन्नम में होंगे तो फिर कहेंगे किधर गए गरीब, जिन्हें हम हकीर समझते थे, अशरार, घटिया समझते थे, बदतर समझते थे, आज नजर नहीं आ रहे, आंखें फिर गई उनसे, शायद इधर ही होंगे, या फिर दुनिया में हमारा मजाक ही गलत था कि वो सही थे, हम गलत थे। और हकीकत यही थी कि वो गरीब सही थे जो मुसलमान हो गए, और ये अमीर जो है ये बातिल पर थे जो कुफ्र पे रहे। तो ये जो गरीबों का मजाक उड़ाना है, गरीब मुसलमानों का, गरीब मजहबी लोगों का मजाक उड़ाना, ये कुफार का हमेशा से तरीका, सिर्फ ये सहाबा किराम के साथ नहीं था, ये पिछली उम्मतों के अंदर भी यही हुआ। पिछले नबियों पर भी जो ईमान लाए, उनके भी जमाने के जो काफिर सरदार थे, वो ईमान लाने वाले गरीबों का मजाक उड़ाते थे। और अफसोस ये है कि आज भी ये हालत बदली नहीं। लेकिन बदतर चीज ये है कि आज मजाक उड़ाने वाले मुसलमान हैं। मस्जिद का इमाम गरीब, उलमाए किराम की अक्सरियत गरीब, मदरसों में पढ़ाने वाले गरीब, दीन की खिदमत के लिए तन मन धन कुर्बान करने वाले गरीब, चंदा मांगते हैं, घर घर जाते हैं, मिन्नत समाजत करके लोगों को इज्तिमा में लेके आते हैं, अक्सरियत गरीब। और पैसे वाले, वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे,
جن کے دماغوں کے اندر دنیاوی تعلیم کا خمار چڑھا ہوا اور تکبر کا خناس بھرا ہوا، مذہبی لوگوں کو دیکھتے ساتھ ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، مذہبی لوگوں کو دیکھتے ساتھ ہی مذاق سوچتا ہے، کبھی ان کے امامے کا مذاق، کبھی ان کے لباس کا مذاق، کبھی ان کے چہرے پہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی شریف، کبھی اس کا مذاق۔ دینداروں کو دیکھنا ہی ان کو گوارا نہیں، دیندار ہونا ہی ان کے نزدیک جرم ہے، دین کی بات کرنا ہی ان کے نزدیک شرم کی بات ہے، دین کا نام لینا ہی ان کی طبیعت کو خراب کرنے والا ہے۔ نام مسلمانوں والا، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دین سے اور دینداروں سے اور دینی شعائر سے، دینی لباس سے، دینی طرز عمل سے، دینی زندگی سے اس قدر دوری اور مذاق اڑانے کا سلسلہ جاری۔ پیسے والا ہے، امام صاحب کو، امام مسجد کو نوکروں کی طرح رکھے گا، میرے گھر پہ آئے، ختم پڑھنا ہے، مرغی بیمار ہوگی تو مولوی صاحب آگے دم کریں، مولوی کو بلائے گا۔ تو یہ جو غریبوں کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، علماء کو، ائمہ مساجد کو، دینداروں کو، یہ سوچ لیں یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ رہا۔ اور یہاں جو ان کا انجام بیان کیا نا وہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر ہوں گے، مختلف طرح کے عذاب ہوں گے، اور وہاں کہیں گے وہ جن کو دنیا میں گھٹیا سمجھتے تھے، میں تو بزنس والا تھا، کاروبار تھا، پیسہ تھا، ملیں فیکٹریاں چل رہی تھیں، گاڑیاں تھیں، بنگلے تھے، اور یہ جو پاس پڑوس کے اندر وہ چھوٹی سی اور ٹوٹی پھوٹی سی مسجد کا مولوی تھا، وہ گھٹیا سا، وہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا، ادھر وہ جہنم میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ خدا کے فضل سے جنت میں بیٹھا ہوگا۔ اور یہ جو تکبر اور غرور اور انانیت اور استہزاء اور تحقیر کے اندر مبتلا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم کے اندر ہو۔ لہذا اس سے اجتناب کریں، کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں، اور دیندار کا خاص طور پہ مذاق نہ اڑائیں، اہل علم کا مذاق نہ اڑائیں، غریب علماء کا، غریب ائمہ مساجد کا، غریب دیندار لوگوں کا، مذہبی لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔